بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کو سلطنت غزنی کا ایک صوبہ قرار دیا۔ اس نے اس صوبے کے مرکز سے دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں ایک نیا نظام قائم کیا۔ ایاز کے بعد فوجی اور انتظامات اختیار علیحدہ علیحدہ حکام کے سپرد کیے۔ انتظامی امور ابو اسمن علی المعروف قاضی شیرازی کے سپرد کیے اور سپہ سالاری کے عہدے پر علی عری یارک کو مامور کیا، لیکن گورنر اور سپہ سالار دونوں کا ایک دوسرے سے سروکار نہ رکھا۔ دونوں براہ راست غزنی کے ماتحت تھے اور پرچہ نویسی پر ابو الحکم نام کے ایک افسر کو مقرر کیا۔ اگرچہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کو اپنا وطن نہیں سمجھا، اس کو غزنی پیارا تھا، اسی کو اس نے آباد کیا، تاہم ہندوستان سے اس کا ایک رابطہ پیدا ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے جنگی ہاتھیوں پر اس کو ایسا ناز تھا کہ وہ خلیفہ بغداد کو بھی دھمکی دینے سے باز نہ آیا اور الفیل مافیل کا عبرت آموز جواب پایا۔ اس نے اپنی ساری عمر میں کبھی کسی ایک ہندو کو بھی جبر سے مسلمان نہیں بنوایا اور نہ امن کی حالت میں کسی ایک مندر کو توڑنے اور بت شکنی کرنے کا کوئی واقعہ پیش آیا۔ اس نے ہندوستانی مقبوضات کے لیے اپنا سکہ ہندی زبان میں جاری کیا اور اپنی فوج میں ہندوؤں کو معزز عہدوں پر بھی سرفراز کیا۔ ہندو راؤ اس کی فوج کا اعلیٰ افسر تھا۔ تغلق بھی رکن سلطنت تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی کو بھائی کی لڑائی سے فراغت ملی تو وہ بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خراسان میں امیر الامراء کا منصب آل سامان کی طرف سے کہتا تھا۔ امیر منصور نے بگتوزوں کو تجویز کر دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے بخارا میں امیر منصور کے پاس ایلچی بھیجا اور اپنی رنجش کا اظہار کیا۔ امیر نے یہ جواب دیا کہ بلخ و ہرات و ترمس کی امارت تم کو دی گئی اور بگتوزوں کو خراسان کی، وہ بھی ہماری دولت کا بندہ ہے، اس کو معزول کرنا مناسب نہیں۔ سلطان نے ابو الحسن اموی کو بہت سے تبرکات اور تحائف دے کر بخارا بھیجا اور امیر منصور سے یہ پیغام کیا کہ مجھے ایسی توقع ہے کہ آپ کی اور میری دوستی کا سرچشمہ بے التفاتی کی خس و خاشق سے کم نہیں ہوگا۔ میرے اور میرے باپ کے حقوق آل سامان پر ہیں جو ضائع نہیں جائیں گے، رشتہ الفت ختم نہ ہوگا اور بنائے متعبود و متعوت منہدم نہیں ہوگی۔ جب ابو الحسن جموی بخارا میں پہنچا تو امیر منصور نے اس کو منصب وزارت کی نوید سنائی۔ وہ تو سفارت کو چھوڑ کر اپنی وزارت کے شغل میں مصروف ہوا، پیغام کے جواب کی طرف اصلاً متوجہ نہ ہوا۔ سلطان بانسرور نشاپور کو روانہ ہوا۔ جب اس کے ارادہ سے بگتوزون واقف ہوا تو ایک عرض داش بخدا بیچ کر صورتحال کو بیان کیا۔ امیر منصور غرور و جوانی کے زور کے سبب سے سپاہ جمع کر کے خراسان کی طرف روانہ ہوا اور سرخس تک برابر چلا گیا، کسی جگہ نہیں ٹھہرا۔ سلطان محمود غزنوی اگرچہ جانتا تھا کہ اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت امیر منصور نہیں رکھتا، لیکن کفران نعمت کی بدنامی کی سرزنش کے خوف سے نشاپور واپس چلا آیا اور مرغاب میں گیا۔ بگتوزوں نے فائق کی صلاح سے غدر مچایا، امیر منصور کو گرفتار کر کے اندھا کیا اور عبد الملک کے خود سال تھا تخت پر بٹھایا۔ سلطان محمود غزنوی سے ڈر کر مرو چلا گیا۔ سلطان نے اس کا تعاقب کیا۔ بگتوزوں اور فائق دونوں نے مل کر سلطان کا مقابلہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی کو فتح ہوئی، ان نمک حراموں کو شکست ہوئی۔ عبد الملک کو فائق لے کر بخارا پہنچا اور بگتوزوں نے نشاپور کی راہ لی اور کچھ دنوں کے بعد بخارا آیا اور پراگندہ لشکر جمع کرنے کی فکر میں ہوا۔ اس اثناء میں فائق بیمار ہو کر مر گیا اور ملک خان کاشغر سے بخارا کی طرف متوجہ ہوا۔ عبد الملک اور اس کے تمام متعلقین کا کام کیا۔ دولت آل سامان کو جو 128 سال تک فرمانروا رہی انتہا کو پہنچایا تو سلطان محمود غزنوی بلغ خراسان کی حکومت میں مصروف ہوا۔ چاروں طرف سے اس کی جوانمردی اور شجاعت کی دھوم مچ رہی تھی۔ خلیفہ بغداد القادر بالند عباسی نے
خلت گرانمایہ ارسال فرمایا۔ امین یمین الدولہ کا خطاب اس نے دیا۔ سن 390 ہجری میں بلخ سے ہرات اور ہرات سے سنستان آیا۔ یہاں کے حاکم حنیف بن احمد کو متیح کر کے غزنی آیا۔ پھر اسی زمانے میں ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چند قلعے لیے اور غزنی چلا گیا۔ ماور النہر میں آل سامان کو ایلک خان نے خلاص کیا اور ایک خط سلطان محمود غزنوی کو لکھا جس میں مملکت خراسان پر حکمرانی کی مبارکباد دی۔ ان دونوں بادشاہوں میں دوستی و یگانگی کی بنا مستحکم ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی ابو الطیب سہیل بن سلمان کو سفیر بنا کے ایلک خان کے پاس بھیجا اور اس کو بہت سے جواہر تحفے بھیجے۔ غرض مدتوں تک ان دونوں بادشاہوں میں دوستانہ خط و کتابت رہی اور ایک دوسرے کو تحائف بھیجتے رہے، مگر آخر میں یہ عداوت میں بدل گئی۔ اب سلطان محمود غزنوی خود مختار ہو گیا۔ السامان سے جو کچھ تعلق تھا اس سے بے تعلق ہوا۔ خطب و سکون سے اس کا نام نکالا، اس کی جگہ اپنا نام جاری کیا۔ سب گہر کے لڑائی جھگڑوں سے فارغ ہوا، سلطنت کا انتظام اور گہر کا بندوبست کیا۔ پھر وہ ارادہ کیا جو ان دنوں مسلمانوں میں سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا اور فیروز مند بادشاہوں کے شایان تھا، یعنی اسلام کا ہندوستان میں پھیلانا۔ اس کے ہندوستان پر 12 حملے مشہور ہیں، مگر وہ 17 دفعہ ہندوستان آیا۔ تاریخوں میں ان مہمات میں اختلاف ہے، کوئی کسی مہم کو اول لکھتا ہے، کوئی اس کو پیچھے تحریر کرتا ہے۔ فرنگستانی محققین نے ان کی ترتیب میں اور مقامات کی تشخیص میں اپنی فکر و دقیق سے بہت سے عقدے حل کیے ہیں، ہم ان کو بھی لکھتے ہیں۔ فرشتہ اور نظام الدین احمد نے لکھا ہے کہ سن 390 ہجری کے قریب سلطان ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کئی قلعے فتح کیے اور ان میں اپنی طرف سے حاکم مقرر کیے۔ ان فتوحات کے بعد وہ غزنی واپس آیا، مگر اس کا ذکر تاریخ یمینی میں نہیں ہے۔ 1001 عیسوی میں سلطان 10,000 چیدہ سوار لے کر غزنی سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ پشاور کے قریب اس کے باپ کا قدیمی دشمن جے پال والائی لاہور 12,000 سوار، 30,000 پیدل اور 3,000 زنجیر فیل لے کر لڑنے کے لیے کھڑا ہوا، مگر اس نے شکست پائی اور اپنے 5,000 آدمیوں کی جانیں گنوائیں۔ خود آپ 15 عزیزوں کے ساتھ اسیر ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بٹنڈا کے قلعے کو فتح کر کے مسمار کیا۔ اس کے بعد سلطان غزنین کو چلا آیا تو راجہ جے پال کو ساتھ لایا۔ اس نے خیراج و باج کا عہد و پیمانہ لیا اور چھوڑ دیا۔ اس کے عزیزوں سے بھی فدیہ لے کر رہا کیا۔ جب یہ راجہ رہا ہو کر اپنے ملک واپس آیا تو شکست پہ شکست کھانے سے اور قید ہونے سے اس کو شرم آئی، یا کوئی مذہبی مسئلہ ایسا تھا کہ جب راجہ 2 دفعہ دشمنوں سے ہزیمت اٹھائے یا ان کے ہاتھ میں قید ہو تو پھر راج کے قابل نہیں ہے اور اس کا کفارہ آگ میں جل کر کرے۔ اس نے راج کو اپنے بیٹے آنند پال کو دیا اور خود جلتی آگ میں جل کر خاکستر ہوا۔ فرنگستانی محققین نے قلعہ بٹنڈا کی تحقیق میں بہت جانفشانی کی ہے۔ کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ وہ ستلج پار تھا۔ سلطان محمود غزنوی بے روک و ٹوک اس دریا کے پار اتر آیا اور اس کو فتح کر لیا۔ کرنل ٹوٹ کہتے ہیں وہ بڑا آباد اور نامی مقام تھا اور لاہور کا راجہ یا لاہور میں یا اس قلعے میں رہا کرتا تھا۔ سر جان ایلیٹ نے بعد تحقیق یہ فیصلہ کیا کہ قلعہ بٹنڈا کوئی نیا مقام نہیں ہے بلکہ وہ بائیں ہند یا دائیں ہند ہے، جیسا کہ تاریخ یمینی میں لکھا ہے۔ یہ ایک مقام دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر مشہور معروف ہے۔ اٹک سے 15 میل لاہور اور پشاور کے قدیمی شاہراہ اعظم پشاور سے 3 منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہ مشرقی قندھار کا دارالسلطنت تھا۔ ابو الفضل امور بیرونی اور بیہقی نے سکندر اعظم کو اس کا باقی قرار دیا ہے، اب اس کو ہند کہتے ہیں۔ آگے معلوم ہوگا کہ اس بات کے ماننے سے کئی تاریخی عقدے حل ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی سن 393 ہجری میں سیستان گیا اور وہاں کے حاکم حنیف کو غزنی لے آیا۔ پھر ہندوستان کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ سن 395 ہجری میں بلدہ بہاتیہ بھٹیس کی طرف روانہ ہوا۔ حدود ملتان میں دریائے سندھ سے گزر کر بھٹیس کی دیوار کے نیچے پہنچا۔ اس شہر کی فصیل اونچی اور مضبوط تھی لیکن اس کے گرد خندق تھی۔ وہاں کے راجہ بجے رائے کو اپنے لشکر پر بڑا غرور تھا۔ ناصر الدین سبکتگین کی طرف سے جو سرحد پر حاکم مقرر تھے، نہ ان کی وہ اطاعت کر
کرتا نہ راجہ جےپال کی شرائط فرما برداری کی بجا لاتا تھا۔ جب اس نے سلطان محمود غزنوی کا لشکر دیکھا تو وہ اپنے شہر سے لشکر اور ہاتھیوں سمیت نکلا کہ ان سے مسلمانوں کے لشکر کو ڈرائے۔ سلطان 3 دن اور رات برابر اس سے لڑا، لیکن اس میں بھی معلوم نہ ہوا کہ منصور کون ہے اور مقہور کون قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ اسی لیے چوتھے روز سلطان نے منادی کی کہ آج جنگ سلطانی ہوگی، چاہیے کہ جو آدمی نوکر ہیں یا جوان وہ پیر سب لڑائی کے لیے مستعد ہوں اور میدان جنگ میں آئیں۔ راجہ بجیرائی یہ سن کر اپنے بت خانے میں گیا اور اپنے معبود سے امداد چاہی۔ ہندوؤں کو تکمیل صلاح کے لیے حکم دیا اور روز مگاں میں بڑی شان و شوکت سے آیا۔ مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا۔ چاشت سے سپہر تک خوب حرب و سرب رہی۔ پشتون کے پشتے لگے، کسی لشکر پر آثار عجز و ضعف نہیں ظاہر ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی اول درگاہ معبد میں متوجہ ہوا، پھر اس نے خود دشمن کی سپاہ کے کلب پر حملہ کیا اور لشکر کو ہزیمت دی۔ راجہ بجیرائی حصار میں آیا۔ حصار کا بھی سلطان نے محاصرہ کیا، خندق کے بھرنے کا حکم دیا۔ راجہ ایسا مستفر اور مستحیر ہوا کہ اپنے خاص ملازموں کے ساتھ رات کو پیادہ پا جنگل کو بھاگ گیا اور کسی پہاڑی پر پناہ لینی چاہی۔ سلطان نے سپاہ کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ اس نے جا کر راجہ کو ایسا گھیرا کہ جیسے گریبان گلے کو گھیرتا ہے، سوائے اس کے چارہ نہ تھا۔ اس نے خنجر سے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ پھر محمود غزنوی نے سن 396 ہجری میں ملتان کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ والی ملتان حمید لودھی امیر ناصر الدین سبکتگین کے ساتھ اخلاص رکھتا تھا، اس کی خدمات شائستہ بجا لاتا تھا۔ پوتا ابوالفتح داؤد بھی اپنے دادا کے طریقے پر چلتا تھا اور سلطان کی اطاعت کرتا تھا، مگر جب بلدہ بٹیس کے محاصرے میں سلطان مصروف تھا تو اس نے خارج از عقل و حرکات شروع کی۔ صلاح وقت دیکھ کر سلطان محمود غزنوی اس سال تو کچھ نہیں بولا۔ دوسرے سال میں سلطان محمود غزنوی کو اس کی خبر ہوئی کہ ابوالفتح کرمتی اپنے خبائث نفس سے ملتان کے باشندوں کو کرمتی بنانا چاہتا ہے، تو بندگان خدا کو الحاد اور زنداقہ سے بچانے کے لیے اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کا لشکر تیار ہو۔ وہ یہ لشکر لے کر ملتان کی طرف برسات میں روانہ ہوا۔ بارش سے دریا چڑھے ہوئے تھے، اس سے سلطان کے ساتھیوں کو دشواریاں پیش آئیں۔ سلطان نے ہند کے راجہ آنند پال سے درخواست کی کہ وہ اس کو اپنے ملک میں سے گزرنے دے۔ راجہ نے درخواست کو منظور نہ کیا اور مقابلے کے لیے کھڑا ہوا، جس کا نتیجہ اس کے حق میں زہر ہوا۔ پھر اس کا یہ ارادہ بنا کہ اول آنند پال کا جھگڑا چکائے اور نیچا دکھائے۔ باوجود اس کے کہ جنگلوں پر راجہ کا بڑا اقتدار تھا، مگر سلطان نے درختوں کو کاٹنا، آگ لگانا اور آدمیوں کا قتل عام ایسا شروع کیا کہ راجہ کمین گاہوں میں بھاگنے دوڑنے لگا۔ جہاں جہاں یہ راجہ بھاگ کر جاتا وہیں اس کے تعاقب میں سلطان جاتا۔ راجہ کے ملازموں کو یا تو جنگل اور درون کے درندے شکار کرتے یا بھاگ کر کشمیر میں پناہ لیتے۔ سلطان نے درون تک تعاقب کیا تو آنند پال کشمیر بھاگ گیا۔ جب ابوالفتح والی ملتان نے راجہ آنند پال کا یہ حال دیکھا کہ اس طرح سلطان کے آگے بھاگ گیا، پھر تو اس نے جانا کہ میری حقیقت کیا ہے کہ میں سلطان سے برسر مقابلہ آ سکوں۔ اس لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ جتنا مال ہے اس سب کو ہاتھیوں پر لاد کر سرندیپ چلا جاؤں اور سلطان کے لیے ملتان خالی چھوڑ جاؤں۔ مگر سلطان کب اس کو فرصت دیتا تھا، اس نے ملتان کا محاصرہ کیا۔ ابوالفتح متحسن ہوا، 7 روز تک محاصرہ رہا۔ ابوالفتح نے منت سماجت کر کے ان شرائط پر صلح کر لی کہ 20,000 درہم ہر سال نظر دیا کروں گا اور الحاد سے اعتراض کر کے حکام شرعی کو جاری کروں گا۔ سلطان نے ان شرائط کو اس لیے منظور کر لیا کہ ارسامان جاذب حاکم ہرات نے قاصد دوڑا کر سلطان کو خبر دی تھی کہ لشکر ایلک آ پہنچا ہے اور خرابی مچا رہا ہے۔ اس سبب سے سلطان جلد غزنی کو روانہ ہوا۔ مہمات بٹنڈا، وادی ہند، راجہ سکھپال کے حوالے کر گیا۔ ہر مذہب کا یہ قاعدہ ہمیشہ چلا آتا ہے کہ جتنی مدت اس پر گزرتی ہے اتنی اس کی تفریق ہوتی ہے، یعنی بدعتی فرقے نئے نئے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ مذہب اسلام بھی اس قاعدے سے مستثنیٰ نہ تھا، اس میں بھی بدعتی فرقے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ بعض فرقوں نے وہ بدعات اختراع کی کہ اصل اسلام کا حصہ ان کے مذہب میں تھوڑا ہی باقی رہا۔ ان
بدعتی فرقوں میں سے فرقہ کرمتی ہے۔ وہ فرقہ اسماعیلیہ کی ایک شاخ سے گو ان دونوں فرقوں کے مسائل میں فرق ہے، مگر مورخ اپنی لا علمی سے ایسا ان کو غلط ملت کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی مراد کس فرقے سے ہے۔ البتہ اس عبداللہ کے مریدوں میں ایک احمد تھا جس کا نام بعد ازاں کرمتا ہوا۔ اس کا عروج سن 278 ہجری میں ہوا۔ وہ کرمتی مذہب کا بانی ہے۔ کرمتا کے معنی عربی خط کے باریک اور تنگ لکھنے کے ہیں۔ کام کے نزدیک کہنے کے اسی سبب سے احمد کو کرمتا کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ و باریک طور پر مذہب سکھاتا تھا۔ اسی کے نام سے اس کے فرقے کا نام کرمتی ہوا، جس کی جمع کرمتا آتی ہے۔ اس نے شہری و جنگلی قوموں کے جن کا کچھ مذہب نہ تھا اور عقل سے بھی خارج تھی، اپنے دین کی طرف دعوت دی اور نامہ لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرج بن عثمان رہنے والا قریہ نصرانی کا لکھتا ہے کہ میں سچ کی طرف سے جو کلمہ ہے دعوت کرتا ہوں، وہی مہدی تھا، وہی احمد بن محمد بن حنیفہ تھا، وہی جبرائیل تھا، انسان کی صورت سچ مچ بنا ہے اور مجھے کہا کہ تو داعی ہے اور حجتہ ہے اور ناکا صالح ہے اور آخری عیسیٰ ہے، یحییٰ بن زکریا اور روح القدس ہے۔ اس کو یہ بتایا کہ نماز کی 4 رکعتیں ہیں، 2 طلوع شمس سے اور 2 غروب شمس سے پہلے۔ ہر نماز کی اذان یہ ہے کہ مؤذن 3 دفعہ کہے اللہ اکبر اور 2 مرتبہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان آدم الرسول اللہ اور اشہد ان نوح الرسول اللہ اور اشہد ان عیسیٰ رسول اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ اور اشہد ان احمد محمد بن حنیفہ رسول اللہ بیت المقدس کی طرف قبلہ ہو، اور اتوار کا دن یوم سلب سے اس دن تعطیل چاہیے، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے جو احمد بن محمد بن حنیفہ پر نازل ہوئی ہے۔ روزہ 2 روزہ مہرجان اور یمروز کے دن رکھے۔ شراب حرام، خمر حلال، جنابت سے غسل کرنا لازم نہیں آتا، مگر نماز کے واسطے ضرور فرض ہے۔ جس جانور کے کچلی اور دانت ہوں اس کا کھانا درست ہے۔ اس فرقہ نے سن 290 ہجری میں شام پر بڑا ہولناک حملہ کیا۔ سن 311 ہجری میں بصرہ اور کوفہ کو لوٹا اور ابو طاہر کو اپنا پیشوا بنا کر سن 319 ہجری میں شہر مکہ کو لے لیا اور قتل عام کیا۔ پھر حجر اسود کو لے گئے اور 20 برس تک اپنے قبضے میں رکھا۔ خاندان عباسیہ کا 20واں خلیفۃ الرازی سالانہ روپیہ ان کو لیے دیتا تھا کہ وہ حاجیوں کو حج کرنے دیں۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔